دھرم کو لے کے بہت جھگڑتے ہیں. شاید جیسے کہ وہاں کونے میں کوئی ریلوے اسٹیشن پہ ایک بچہ بیٹھا ہوگا اور اس کو چوٹ لگی, کوئی پرابلم ہوگی, لیکن آج مجھے اتنا ڈر ہے کہ کہیں آگے جا کے, آج جتنا دھرم کو لے کے اٹھتے ہیں سب, تو مجھے ڈر ہے کہ اگر آگے جا کے کوئی ایسا بچہ پڑا تو کوئی اس کو پہلے اسے دھرم نہ پوچھے کہ تو مسلمان ہے یا ہندو ہے. اگر اس سے وہ پوچھے گا تو شاید آگے جا کے کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا. کہ آپ نے بہت بڑا جانی کوئی سنت کوئی بھاشن دے رہا ہو, 13 برس کی ہوئی ہے, آپ کی عمر میں جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سب کوئی کامک بک پڑھے گا, کوئی میگزین پڑھے گا, کوئی ایسی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں. آپ کے اندر یہ کیسے طے ہوا کہ ہمیں آدھیاتمک کتابوں کی طرف دھیان دینا؟ یہ چیز میں نے موم ڈیڈ سے سیکھی ہے جو وہاں بیٹھے ہیں اور جنہوں نے آج مجھے یہ سنسکار دیے ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ جیسے سنسکار مجھے ملے آج باقی لوگوں کو بھی ملے, کیونکہ ٹیکنالوجی تو آگے بڑھے گی اور آگے بڑھے گی, وہ کہیں رکنے والی نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو سنسکار ہے وہ کہیں نہ کہیں رک جاتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے. قد میں آپ سے بڑا ہوں, عمر میں آپ سے بڑا ہوں, آج اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. نہیں, ایسا نہیں ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مریم عارف صدیقی کو اگر آدھیاتمک کتابوں میں روچی ہوئی ہے تو اس کی وجہ ہے ان کے رول ماڈل کی, اور ان کے رول ماڈل ہیں ان کے پتا شری جناب عارف صدیقی صاحب. 2 لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے, فاروق اور صالحہ. اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے. انہوں نے شادی کی. شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے ہیں جہاد پر. جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ, اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں. 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ. 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں, ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے. وہ دیتے ہیں 30,000 دینار, 2 ملین پاؤنڈ, 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو, اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو, اسے خرچ مت کرو, میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا. ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے. 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے. 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے. پھر چند سال گزرتے ہیں, پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے. تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں. لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے. مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, اور ان میں سے ایک نوجوان, تقریباً 30 سال کا نوجوان, جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن, وہ سب سے بہترین عالم تھا. وہ اس سے کافی متاثر ہوتے. پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف. جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے بیوی صالحہ سے ملتے ہیں. وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں. اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا, آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح, میں مسجد گیا تھا. وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا. کیسے؟ بہت اچھے. خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں. تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن. تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو
اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں، 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لیے۔ تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے، اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لیے۔ آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈز، 15 کروڑ روپے۔ آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ ہاں، ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم، ڈونیشن دیں گے، رشوت دیں گے، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ ڈاکٹر۔ امریکہ بھیجنے کے لیے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، 2 کروڑ خرچہ کریں گے، 3 کروڑ خرچہ کریں گے۔ کیوں؟ بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، سٹیٹس۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ خرچہ کریں گے؟ گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ۔ ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں، لیکن بہت کم، انگلیوں پہ گن سکتے، بہت کم، لیکن ہے الحمدللہ۔ ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں۔ ہم جب کتابیں پڑھتے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا، جو سود سے جڑا تھا، اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے، علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ، اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے۔ تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے، زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی، اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی، اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے، اور پھر اللہ نے ایسا شخص، علامہ اقبال جیسا شخص بنایا۔ ایسی کئی مثال ہے، اور ایک مثال ہے والدہ کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا۔ ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہ توحید پہ تھے، اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا۔ اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے۔ ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے۔ جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے، اور وہ جگہ دکھاتے ہیں۔ وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی ہے۔ وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟
تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہے میری جان جائے. وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا. ایسے کئی مثال ملتی ہیں. جب تاریخ پڑھتے ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی اور ان کے والد قریش تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے. اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے. تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قربانی تھی, پلاننگ تھی ان کی والدہ کی, مستقبل سوچا ان کے والدہ نے. میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی, بہت پختہ تھی, لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں. آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب, اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے. اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی ہے. اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مثال ہے والدہ کی کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی. اللہ کے رسول فرماتے جیسا میں نے کہا تھا صحیح حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224 میں, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو, اس کے لیے فرض ہے. اور والدین کا فرض ہے کہ وہ صحیح تعلیم اپنے بچوں کو دے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں اکثر سوال کرتا ہوں اور آج میں ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہمارے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں, ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے؟ بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مستقبل میں کیا بنے, کیا کرے, علم حاصل کرنے کے بعد کیا بنے, کیا پڑھے. صحیح وقت کب ہے؟ کب؟ اسکول میں ڈالنے کے وقت, کبھی. کئی لوگ بغیر جواب دیتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا, کیا بڑا بن کے کیا بنے, کہ ڈاکٹر بنے, کیا انجینئر بنے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10ویں کے ایگزام کے پہلے 2 سال پہلے میں انہیں ٹریننگ دوں گا, تو 8ویں سے میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. کچھ لوگ کہتے نہیں, جب بچہ اسکول میں داخل کروں گا, میں جب بچے کے اسکول کے داخلے کے پہلے میں اس کو ایک اچھی اسکول میں ڈالوں گا تاکہ میں اسے اچھی تعلیم دے سکوں. ایک شخص نے مجھے کہا
کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا اس وقت میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. اور میں اکثر یہ تقریر میں کہتا ہوں کہ اسلامک وقت سوچنے کے بارے میں اپنے بچوں کے مستقبل کے سوچنے کے بارے میں صحیح وقت ہے جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں, جب آپ اپنا ہم ساتھی چنتے ہیں, جب آپ اپنی اہلیہ چنتے ہیں یا آپ اپنا شوہر چنتے ہیں. یہ صحیح وقت ہے, یا آپ کہہ سکتے آخری وقت اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا. کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک کرکٹر بنے تو آپ کوشش کریں گے کہ میں کرکٹر سے شادی کروں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک گائک بنے, سنگر بنے, تو آپ ایک ایسا ہم سفر چنیں گے جو گانا جانتا ہے. ہم سفر کو چننا بہت اہم ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں, اپنی اہلیہ یا اپنا شوہر, تو انسان 4 چیزیں دیکھتا ہے اس ہم سفر میں. ایک ہے خوبصورتی, دوسرا ہے دولت, تیسرا ہے اچھا خاندان, اور چوتھا ہے نیکی, اچھے اعمال. اور اللہ کے رسول فرماتے کہ سب سے بہترین ان 4 میں سے ہے نیک اعمال. باقی 3 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن سب سے بہترین ہے نیک اعمال, اچھے اعمال, دینداری. جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں وہ صحیح وقت ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پلان کرنے کا. جب ہم علم حاصل کرتے ہیں, علم 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے دینی علم اور دوسرا ہے دنیاوی علم. ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے. فرض ہے کہ جو اہم دینی علم ہے, جو بنیادی باتیں دین کے بارے میں ہیں, وہ اپنے بچوں کو سکھائے. سب سے اول جو دین کی بات ہے وہ ہے توحید. ہر والدین کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا توحید کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دوسری بات ہے نماز پڑھنا, تیسری ہے زکوٰۃ دینا, چوتھی ہے روزہ رکھنا, اور 5ویں اگر حیثیت ہے تو حج کرنا. یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے. اور اس کے علاوہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اپنے بچوں کو سکھائیں. جو سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید. اکثر مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں عربی پڑھنا تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے, اور 80% سے زیادہ مسلمان غیر عرب ہیں, عجم ہیں, وہ عربی نہیں جانتے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود خصوصاً ہندوستان میں, اس دیش میں, ہم ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا ضرور سکھاتے ہیں. اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تلاوت تو کر سکتے لیکن اس قرآن مجید سے ہدایت نہیں پاتے, کیونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے. تلاوت کرنا اچھی بات ہے, آپ کو ثواب ضرور ملے گا, لیکن جو ثواب آپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے وہ ثواب ہے قرآن مجید کی باتوں پہ عمل کرنا. اگر آپ قرآن مجید سمجھ نہیں سکیں گے تو آپ عمل کیسا کریں گے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے والدین نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ وہ ہمیں عربی زبان سکھائے. لیکن آج ہمیں ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام خود اپنے آپ سمجھ سکے.
سب سے بہترین تحفہ اگر آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ ہے عربی زبان سکھاؤ اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہو اور اس سے ہدایت پاؤ. اس سے بہترین تحفہ میں نہیں جانتا ہوں کہ بچوں کو عربی زبان سکھاؤ, پڑھنا اور سمجھنا, صرف پڑھنا نہیں, پڑھنے کے علاوہ سمجھنا, تاکہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر سکے. دوسری قسم کی علم ہے دنیاوی علم. وہ دنیاوی علم جو آپ کو اپنے رب, اپنے خالق کے قریب لے جاتا ہے, وہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے. لیکن وہ علم جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, اپنے رب, اپنے خالق سے دور لے جاتا ہے, وہ آخرت میں کوئی فائدے کا نہیں. اور آج کے معاشرے میں سب سے بہترین پیشہ جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے ڈاکٹر کا. اکثر والدین کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. ڈاکٹری کے پیشے میں جب علم حاصل کرتے ہیں میڈیسن کے بارے میں, اس میں کئی فائدے ہیں. میڈیسن کا علم جاننے کے بعد آپ ہزاروں انسانوں کی جان بچا سکتے ہیں, اچھا ہے. لیکن اس علم کے ذریعے آپ غلط کام بھی کر سکتے. ایک طرف ہے کہ آپ انسانوں کی جان بچا سکتے, دوسری طرف ہے کئی بار نوجوان جب زنا کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ابارشن کرنے کے لیے, بچے کو گرانے کے لیے, حمل کو گرانے کے لیے. یہ میڈیسن کے علم کے ذریعے کئی ڈاکٹر ابارشن کرتے ہیں ان نوجوانوں کے زنا کو چھپانے کے لیے. کئی بار والدین کو جب پتا لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ بچے کو گرائے, ابارشن کرے, تو جاتے ڈاکٹر کے پاس. اس میڈیسن کے علم کے ذریعے وہ ڈاکٹر ابارشن کرتا ہے, اس بچے کو گرا دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور آپ کی بچوں کی پرورش کریں گے. آپ فکر مت کرو, آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ کی پرورش کریں گے. تو یہ جو دنیاوی علم ہے کئی بار فائدے مند ہے, کئی بار نقصان دہ ہے. ایسے مثال میں سینکڑوں دے سکتا ہوں, وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں صرف ایک ڈاکٹری کی مثال دیا. ہم والدین کا فرض ہے کہ ہم اچھا ماحول اپنے بچوں کو دیں, اور آج اکثر والدین چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے بچے کو ایک اچھی عمدہ انگریزی اسکول میں ڈالیں, کانوینٹ اسکول میں, اور بہت جدوجہد کرتے ہیں بچے کو کانوینٹ اسکول میں ڈالنے کے لیے. کئی بار لاکھوں روپیہ رشوت دیتے ہیں تاکہ میرے بچے کو کانوینٹ میں ایڈمیشن ملے. آپ اگر اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں ڈالتے ہیں جو مغربی معاشرے کے بارے میں آپ کے بچوں کو سکھاتی ہے, جو اپنے رب سے دور لے کے جاتی ہے, وہ ایسی مثال ہے جیسے کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھ پیر باندھ رہے ہیں رسی سے اور اس کو پانی میں ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرو. آپ اگر اپنے بچے کے ہاتھ پیر باندھیں گے اور پانی میں ڈالیں گے, وہ بچہ کیسا تیرے گا؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہم. اور ایڈوکیشن کے ذریعے ہم دیکھتے اسکول میں کئی مثال دے سکتا ہوں. اسکول میں سکھایا جاتا ہے تہذیب کے بارے میں کہ آپ اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھے کا گھر قائم کرو. آپ اپنے والدین کی عزت کرو اور کیا کرو, ان کے لیے اولڈ ایج ہوم قائم کرو. یہ سکھایا جاتا ہے تعلیم میں, ویسٹرن تعلیم میں, اولڈ ایج ہوم, تاکہ والدین جب بوڑھے ہو جائے ان کو اپنے رستے سے ہٹا دو. اولڈ ایج ہوم میں ڈالو تو آپ فری ہے, آپ آزاد ہے
وہ آپ کی رکاوٹ بن رہے تو اولڈ ایج ہوم میں ڈالو. یہ اسلام کے خلاف ہے. اولڈ ایج ہوم، بوڑھوں کا گھر، اسلام کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے انسانوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو، اور دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ ان کو برکت دے، کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. اسلام میں جب والدین ضعیف ہو جاتے ایک یا دونوں، اللہ تعالیٰ فرماتے اف تک مت کہو. اور یہاں مغربی تعلیم میں ہمیں سکھایا جاتا ہے اولڈ ایج ہوم بناؤ. یہ اسلام کے خلاف ہے.